خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ ہفتے ہمارے درس کی جو نشست اول ہوئی تھی اس کا پہلا حصہ اس وضاحت پر مشتمل تھا کہ میری حیثیت مفسر قرآن کی تو سرے سے نہیں ہے، حقیقت کے اعتبار سے مدرس قرآن کی بھی نہیں ہے، بلکہ میری اصل حیثیت مبلغ قرآن کی ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی چاہے تو اسے تواضع اور انکساری پر محمول کر لے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے اور اظہار واقعہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے عرض کیا تھا کہ جس قرآن کی میں تبلیغ کر رہا ہوں، جس کے لیے میں نے الفاظ مستعار لیے تھے سر سید احمد خان مرحوم سے، قرآن کے من دارم، وہ قرآن جو میرے پاس ہے، جس قرآن کی میں تبلیغ کر رہا ہوں، یعنی قرآن حکیم کے معانی، علوم، معارف، مفاہیم، میں اس کے جس حوض مصفہ سے لوگوں کو سیراب کر رہا ہوں، اس میں 4 چشموں سے پانی جمع ہوا ہے، اور الحمدللہ اس میں بڑی جامعیت ہے، اس لیے کہ تنوع بھی ہے، بعض اعتبارات سے وہ جو سورسز ہیں ایک دوسرے کی ضد بھی ہیں، لیکن میرے ہاں ان میں ایک امتزاج اور تالیف کی کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ چنانچہ میں نے الفاظ بھی استعمال کیے تھے کہ کوثر و تسنیم اور سلسبیل کی طرح وہ 3 چشمے جن سے پانی اس حوض میں آ کر جمع ہوا ہے، ان میں سے ایک چشمہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا ابوالعلا مودودی کی دعوت اور حرکت، اس کا عنصر۔ دوسرا چشمہ ہے مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی کا تدبر اور تعمق بالخصوص نظم قرآن کے اعتبار سے۔ تیسرا چشمہ ہے ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین کا فکر، ان کا تفکر، اور وہ اس پہلو سے کہ قرآن حکیم کی روشنی میں فکر جدید کی تحلیل اور اس کا تجزیہ، کہ اس کے کون سے حصے صحیح ہیں کون سے غلط ہیں، اور پھر جو حصے صحیح ہیں ان کو قرآن حکیم کی تفہیم میں انکارپوریٹ کرنا، ان کا امتزاج، ان کی آمیزش۔ ایک چوتھا چشمہ جس میں نے عرض کیا تھا کہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے تصوف کی چاشنی ہے کہ جو میرے اس تبلیغ قرآن میں شامل ہوئی ہے، اور جس کے حوالے سے میں اسلاف کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، وہ میرا العروۃ الوثقی ہے، یعنی شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی، یہ 4 سورسز ہیں جن سے میں نے کچھ حاصل کیا۔ اس پر مزید جو بھی اللہ نے ایک منطقی ذہن عطا کیا، فلسفیانہ ذوق عطا کیا، پھر سائنس کی جو تعلیم کا سلسلہ ہوا، اس کے حوالے سے اضافے ہیں، اور یہ ہے میری وہ دولت جو میں لٹا رہا ہوں اپنے اس درس و تدریس کے ذریعے سے۔ میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ اس دوسری بات کو جو چاہے تعلی پر محمول کر لے، لیکن میں اسے بھی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے حکم کا امتثال امر سمجھتا ہوں، اور اسی لیے اسے بار بار بیان کر رہا ہوں۔ نشست اول کا نصف ثانی پھر صرف ہوا تھا قرآن حکیم میں سورہ فاتحہ کا مقام،
سورہ فاتحہ سے متعلق کچھ تمہیدی، تعارفی اور ابتدائی باتیں، ان میں سے کسی کے اعادے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ جو دوسری نشست ہوئی گزشتہ ہفتے، اس کا نصف اول ایک بہت اہم موضوع پر مشتمل تھا کہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن، اساس القرآن کس لیے کہا گیا؟ کیا یہ صرف ایک مدح و ستائش کا کلمہ ہے، یا یہ کہ اس کا کوئی معنوی ربط ہے اس سورہ مبارکہ کے مضامین سے؟ میرے نزدیک یہ واقعتاً حکمت قرآن کی اساس ہے، وزڈم آف قرآن، یا فلسفہ قرآنی کا نقطۂ آغاز ہے۔ اس اعتبار سے میں نے 2 عنوان معین کیے تھے، اگر یاد ہوں، کہ اگر اس پر غور کیا جائے کہ قرآن کے اصل مخاطب کون لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ہیں اصل مخاطب، کچھ ہیں جو طبعاً مخاطب ہو گئے، بات کہی کسی سے جا رہی ہے لیکن وہ دوسروں کے حق میں بھی مفید ہے۔ کسی بھی کلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ معین ہو جائے کہ اس کلام کا مخاطب ہے کون، دوسرے بھی طبعاً اس سے استفادہ کر لیں۔ یا اسی کو یوں کہا جا سکتا ہے، اگر کویسچن یہ پوز کیا جائے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، لیکن کس کی دعا ہے؟ دعا ایک ایسے شخص کی بھی ہوتی ہے جو کسی تکلیف میں مبتلا ہے اور اپنی اس تکلیف کے رفع کرنے کے لیے کسی کو پکار رہا ہے۔ دعا ایسے شخص کی بھی ہو سکتی ہے جسے دنیاوی کسی نعمت کی آرزو ہے، مال، دولت، اولاد، کوئی چیز اسے مطلوب ہے، اس کے لیے کسی کو پکار رہا ہے، کسی سے مدد کی درخواست کر رہا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کس کی دعا ہے؟ سورہ فاتحہ اصلاً ایسے لوگوں کی دعا ہے جنہیں قرآن حکیم اولو الالباب قرار دیتا ہے، ہوش مند لوگ، باشعور لوگ، جن کے لیے میں نے 2 الفاظ استعمال کیے تھے، سلیم الفطرت، سلیم العقل لوگ، جن کی فطرت بھی اپنی اصل سلامتی پر برقرار ہے، پرورٹ نہیں ہوئی، پولیوٹ نہیں ہوئی، نہ مس ہوئی ہے نہ آلودہ ہوئی، اور جن کی عقل صحیح ہے، وہ صحیح طور پر تفکر، تدبر، تعقل، استنباط، استدلال، استنتاج، اس کی صلاحیتوں سے مسلح ہے۔ یہ لوگ ہیں اصل میں کہ جو ہدایت، اب ہدایت کے لفظ کو میں یہاں بہت جامع معنی میں استعمال کر رہا ہوں، ہدایت کے ضمن میں ہاف وے آ چکے ہوتے ہیں از خود، اپنے غور و فکر، آزادانہ سوچ و بچار، وہی 2 باتیں، فطرت سے صحیحہ کی روشنی میں عقل سلیم کا فعل، تعقل اور تفکر، اس کے نتیجے میں حکمت نظری یا ہدایت نظری تک تو ان کی رسائی ہو جاتی ہے۔ البتہ اب ہاف وے جو باقی ہے وہ ہے عملی رہنمائی، کیا کروں کیا نہ کروں، قدم قدم پر 2 راہیں ہیں، راہیں ہیں، چوراہے ہیں، اور معاملہ اتنا پیچیدہ ہے، انفرادی معاملات میں بھی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، عدم توازن، ذرا سا عدم توازن ہو جائے بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی، ذرا سی کجی ہو جائے رخ میں، یک لحظہ غافل گشتم و 100 سالہ راہم دور شد۔ بالخصوص اجتماعیات انسانیہ میں اس کا شدید اندیشہ ہے، ذرا سا عدم توازن پورے معاشرے کو، سماج کو، نظام کو، اجتماعیت کو بالکل کرپٹ کر کے رکھ دیتا ہے، اس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہدایت نظری اور ہدایت عملی، اس کو میں نے ہدایت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ وہ سلیم العقل، سلیم الفطرت لوگ ہدایت نظری میں ایک حد تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد انہیں طلب ہوتی ہے ہدایت عملی کی۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا نصف آخر جو ہے اس میں صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے کی ہدایت بخش، یا سیدھے راستے پر چلا۔ یہاں راستے کا لفظ اسی لیے استعمال کیا گیا، اس پر چلا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے ضمن میں آج میں پھر چند باتیں دہرا رہا ہوں۔ انسان اگر وہ 2 شرطیں پوری ہو رہی ہوں، سلامتی طبع، سلامتی فطرت اور سلامتی عقل، تو انسان پر سب سے پہلی حقیقت جو منکشف ہوتی ہے، اس کے 3 حصے ہیں، وہ حصے میں بعد میں بیان کروں گا،
لیکن سب سے پہلی حقیقت یہ منکشف ہوتی ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے، ہم اپنے حواس ظاہری سے جس شے کا ادراک کر رہے ہیں، حقیقت بس یہی کچھ نہیں ہے، بلکہ اصل حقیقت اس کے پردے میں مستور ہے۔ اصل حقیقت ہمارے حواس ظاہری کی رسائی سے ماورا ہے، پرے ہے۔ یہ میں نے عرض کیا تھا غالباً کنفیوشس کا ایک جملہ بہت ہی عظیم ہے اس اعتبار سے کہ اس حقیقت کی بڑی عمدہ تعبیر کرتا ہے۔ یہ گویا کہ حکمت کا نقطۂ آغاز ہے۔ There is nothing more real than what cannot be seen, and there is nothing more certain than what cannot be heard. وہ حقیقتیں جو ان آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی اور اسی طریقے سے ان کانوں سے نہیں سنی جا سکتی، ان سے زیادہ حقیقی اور یقینی اور واقعی اور حتمی حقیقت اور کوئی نہیں۔ یہی وہ بات ہے جس کو قرآن سورہ بقرہ کے آغاز میں کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جنہیں اس حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے۔ اس کے تین پہلو ہیں، میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن مجھے آج خیال آیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ انسانیت کا یوں سمجھیے کہ لب لباب یا گل سرسبد انسانیت کا اصل حاصل ہیں۔ آج سے 17 سال قبل کی جو میری تحریر ہے اسلام کی نشرت ثانیہ کرنے کا اصل کام، جس میں میں نے قرآن اکیڈمی کا تصور پیش کیا تھا اور اس کے سامنے کرنے کا اصل کام کیا ہے، اس عنوان سے جو چیز لکھی تھی میں اس کے چند جملے آپ کو سنا رہا ہوں۔ پیش نظر علمی تحریک کے لیے سب سے پہلے ایسے ذہین اور باصلاحیت نوجوانوں کو تلاش کرنا ہوگا جن میں علم کی ایک شدید پیاس فطری طور پر موجود ہو، جن کے قلوب مضطرب اور روحیں بے چین ہوں، جن کو خود اپنے اندر یہ احساس موجود نظر آئے کہ اصل حقیقت حواس کی سرحدوں سے بہت پرے واقع ہے، اور جن میں حقیقت کی تلاش اور دریافت کا داعیہ اتنا شدید ہو جائے کہ وہ اس کے لیے زندگیاں وقف کرنے کو تیار ہوں اور آرام و آسائش کے حصول اور خوشنما مستقبل کیریئرز کی تعمیر سے یکسر بے نیاز ہو جائے۔ یہ بے چین روحیں جنہیں محسوس ہو کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ میں نے مشرق بعید کے ایک حکیم اور دانا انسان کا جملہ آپ کو سنایا، مغرب بعید کہہ لیجئے، اس کا ایک مفکر بریڈلے، اس کی ایک عظیم تصنیف، اس کا نام ہی اپیئرنس اینڈ ریئلٹی۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے اور جو اصل حقیقت ہے جو مستور ہے اس کے پردے میں، ان کے مابین بڑا فرق ہے، ہزار فرسنگست ان کے مابین بڑا فصل ہے اور بعد ہے۔ تو یہ نوجوان، میں نے اس لیے دہرایا ہے کہ اصل میں اب سلسلہ درس و تدریس جو اثر نو شروع ہو رہا ہے آغاز قرآن سے، تو اس کا جو اصل ہدف ہے، جو مقصود ہے، جو اس میں ہمارا ٹارگٹ نمبر 1 ہے، وہ بار بار ذہنوں کے سامنے آتا رہے۔ اب ایسے نوجوان بظاہر محسوس ہوتا ہے کہاں ملیں گے؟ چنانچہ یہ بات بھی میں اب آپ کو سنا رہا ہوں، چند صفحات کے بعد میں نے اس پر بھی گفتگو کی ہے۔ موجودہ دور میں جبکہ مادیت اور دنیا پرستی کا قلوب و اذہان پر مکمل تسلط ہے اور کچھ تو فی الواقع طلب معاش کا مسئلہ اتنا کٹھن ہو گیا ہے کہ اکثر لوگوں کو اپنی ساری صلاحیتیں اور توانائیاں اسی کے حل پر مرکوز کر دینی پڑتی ہیں، پھر معاشرے کا عام رجحان یہ ہو گیا ہے کہ جو ذرا اس سطح سے بلند ہوتا ہے اس پر معیار زندگی کو بلندتر کرنے کی دھن سوار ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے نوجوانوں کا ملنا بظاہر محال نظر آتا ہے، لیکن یہ جملے ذرا آپ غور سے سنیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا سعید روحوں سے کبھی خالی نہیں ہوئی۔ اسی معاشرے میں اور اگر کچھ مخلص اور صاحب عزیمت لوگ ذہنی یکسوئی کے ساتھ اس کام کا بیڑا اٹھا لیں تو انشاءاللہ اسی معاشرے میں بہت سے ذہین اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک نوجوان ایسے مل جائیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کو کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اپنا لائحہ عمل بنا کر علم قرآن کی تحصیل و اشاعت کے لیے زندگی وقف کر دیں۔ اسے کہا جا سکتا ہے یہ میری رجائیت ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ جتنا کچھ ان الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے معاملہ، ویسا کچھ سامنے نہیں آیا تاحال۔
لیکن یہ کہ ہمارے سامنے اصل منزل رہنی چاہیے، منزل دھندلانی نہیں چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، اسی کا نام صبر ہے۔ فاصبر لحکم ربک۔ بہرحال یہ کام جو بھی ہو رہا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کا اصل مخاطب کون ہے؟ وہ اولو الالباب۔ سورہ فاتحہ کن کے احساسات کی ترجمانی ہے؟ یہ اولو الالباب، جو سلیم الفطرت سلیم العقل ہو، ہدایت کے راستے پر ہاف وے آ چکے ہیں اور بقیہ ہاف کی انہیں ضرورت ہے۔ وہ ہے در حقیقت کہ جن کے احساسات، جن کے دعا کی ترجمانی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں کی ہے۔ اب ذرا تین چیزیں نوٹ کر لیجئے۔ میں نے جو ایک بات کہی کہ حکمت کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ انسان یہ محسوس کرے کہ اصل حقیقت حواس کی سرحدوں سے بہت دور ہے، ماورا ہے۔ اب اس کو تین حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ انسان محسوس کرے کہ جو بھی حسن اور جمال اور کمال کے جو بھی مظہر ہمیں دنیا میں نظر آ رہے ہیں ہر اعتبار سے، یہ سب اصل میں مظہر ہے کسی اور حسن ازلی کا۔ کوئی اور ہے حسین اور جمیل ہستی، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جس کی شان یہ ہے کہ تمام کمالات اس کی ذات میں جمع ہے۔ حسن کا مرقع کامل۔ باقی جو کچھ حسن ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ پھولوں کا حسن ہو، وہ قوس و قزح کا حسن ہو، وہ جو بھی حسن ہے، وہ در حقیقت یہ اپیرنس ہے، یہ مظہر ہے ایک حسن قدیم اور حسن ازلی کا۔ دوسرا حصہ، میری جو ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں، بڑے لمبے چوڑے سلسلے ہیں، سورج کی تمازت کو بھی دخل ہے، ہواؤں کے چلنے کو بھی اس میں دخل ہے، پانی اس کی ایک بہت بڑی سورس ہے، یہ تمام مظاہر یہ بھی در حقیقت کسی کی ربوبیت کے مظہر ہیں۔ کوئی اور ہے اصل رب، کوئی اور ہستی ہے جس کی ربوبیت کے یہ مظہر ہے۔ اور نمبر تین، یہ ذرا اور سب سے اہم بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، جو رحم اور رحمت کے مظاہر دنیا میں نظر آتے ہیں، انسان کو ادراک ہوتا ہے، ماں کی ممتا ہے، باپ کی شفقت ہے، بھائی بہنوں کی آپس کی اخوت ہے، محبت ہے، جو بھی، یا جذبہ رحم ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر انسان کے اندر سے ایک جذبہ ابھرتا ہے، یہ تمام بھی در حقیقت کسی کی رحمت کے مظہر ہیں۔ کوئی اور ہے رحمت کامل۔ میں یہاں ایک حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، جیسے پہلی بات کے لیے میں نے قرآن حکیم کے الفاظ مستعار لیے، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اسے جو چاہو کہہ کر پکار لو، اَيَّمَّا تَدْعُو قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ کل حسن کا منبع اور سرچشمہ ایک ذات ہے، جو چاہو کہہ کے پکار لو۔ Call the rose by any name, it will smell as sweet۔ اسے اللہ کہہ لو، رحمان کہہ لو، لیکن یہ جان لو کل حسن اسی میں ہے، کل کمال اسی میں ہے، جمال کا مرقع حقیقی وہی ہے، یہ سب اس سے بوروڈ ہیں، اسی کے مستعار ہیں، جو بھی ہمیں جلال، جمال اور کمال کے مظہر نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح ربوبیت، جدھر جدھر سے پرورش کا سامان آ رہا ہے، جہاں جہاں سے ضروریات پوری ہو رہی ہیں، یہ سب بھی ایک رب ہے جس کی ربوبیت کے یہ سلسلے ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ پورا یہ سلسلہ اسباب ایک مسبب کے قبضہ قدرت میں۔ تیسرے، رحمت اور رحم جتنی بھی کچھ دنیا میں ہے، اسی لیے حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ دنیا میں کل رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100ویں حصے کا مظہر ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک حصہ کل خلق میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ چاہے حیوانات کے اندر مامتا ہے، بہرحال ان کے اندر بھی ماں کی مامتا وہ موجود ہے، وہ نہ ہو تو کیسے ان کے بچے پلیں اور پرورش پائیں، چاہے انسانوں میں ہے یہ محبت، اخوت، جو بھی مظہر ہے، در حقیقت یہ اصل میں اس کی سورس، اس کا سرچشمہ وہی ایک ذات ہے۔ یہ ایک ذات، ایک ہستی، اب اسے جیسا کہ میں نے عرض کیا جو نام آپ چاہیں دے لیں، یہ پہلا حصہ ہے حکمت کا، حکمت کا اور فطرت کا، فطرت کی صحت کا میں نے عرض کیا تھا۔ دوسرا مظہر کیا ہے؟
کہ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے۔ انسان بائی ہز ویری نیچر جانتا ہے کہ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، خیر خیر ہے، شر شر ہے، بھلائی بھلائی ہے، برائی برائی ہے۔ اسے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ لمبی فہرست مرتب کر کے اس کو دے دی جائے۔ یہ فطرت انسانی میں الہامی طور پر علم اور پہچان موجود ہے۔ اب اس سے عقل کے سامنے ایک سوال آتا ہے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ گندم سے گندم پیدا ہو، جو سے جو، گندم از گندم بروید، جو سے جو، خیر سے خیر وجود میں آنا چاہیے، شر سے شر وجود میں آنا چاہیے، خیر کا بدلہ خیر ہونا چاہیے، شر کا بدلہ شر ہونا چاہیے۔ اس عالم میں وہ صورت نظر نہیں آ رہی، لہذا کوئی دوسرا عالم ہونا چاہیے، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ یہاں وہ فطرت کی بنیاد کیا ہے؟ نیکی اور بدی کا شعور، اور عقل کا تقاضا کیا ہے کہ نیکی اور بدی کا بدلہ بھرپور انسان کو مل جانا چاہیے۔ تیسرا حصہ اسی نظری جو ہدایت ہے، جہاں تک کہ اولو الالباب خود پہنچ جاتے ہیں، تیسرا حصہ یہ ہے کہ جب وہی ہستی ہے، اصل حقیقت تو وہی ہے، ذالک بان اللہ هو الحق، تو پھر اسی کی پرستش، اسی کی پوجا، اسی سے لو لگانی چاہیے، اسی کی بندگی کرنی چاہیے، اسی سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ سارا لفظ عبادت کا اصل مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، یہ سب کچھ صرف اس کی ذات کے ساتھ منسلک ہو جانا چاہیے۔ ایاک نعبد، یہ میں نے اصل میں اس حکمت نظری جو 3.5 آیات میں، جو نصف اول ہے سورہ فاتحہ کا، جو کور کر رہا اس حکمت نظری کو، اور جس کو کہ کچھ لوگ خود کہہ رہے ہیں یہ ان کی اپنی فطرت کی ترجمانی ہے، میں نے اس کا جو منطقی ربط ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ گزشتہ ہفتے پھر آخری ہمارا جو حصہ تھا دوسری نشست میں، الحمدللہ، صرف ان 2 الفاظ پر ہم نے گفتگو مکمل کی تھی، اور آج اب ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یہ الحمدللہ جس پر ہم نے کل پچھلی درس میں خاصا وقت صرف کیا ہے، اس سے نوٹ کر لیجئے کہ معرفت خداوندی کا سب سے بڑا خزانہ یہی ہے، اور یہ بھی جان لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کی اصل جان یہی ہے۔ میں نحوی اعتبار سے بھی ثابت کر دوں، الحمدللہ یہ ایک جملہ ہے مکمل، جملہ اسمیہ خبریہ، کل حمد، کل تعریف، کل ثنا، کل شکر اللہ کو سزاوار ہے، مکمل جملہ ہو گیا، اٹس اے فل سٹیٹمنٹ۔ انگریزی میں انالیسس جس طریقے سے ہم کرتے ہیں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ پرنسپل کلاز ہے۔ اب یہ اللہ کے لفظ کے ساتھ ہی اس کے تابع ہو کر آ رہی ہیں 4 باتیں۔ اللہ جو رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، رب پر زیر اسی لیے ہے کہ یہ للہ کا بدل ہے، اللہ کا بدل ہے، اللہ کی صفت ہے، اس اللہ کی جس کے لیے ہیں یہ کل تعریفیں، کل ثنا، کل حمد، کل شکر، جو نمبر 1 رب العالمین ہے، نمبر 2 رحمان ہے، نمبر 3 رحیم ہے، نمبر 4 جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ در حقیقت ایک جملہ ہے جو چلا رہا ہے، یہ 4 سبارڈینیٹ کلازز سمجھ لیجئے کہ یہ در حقیقت ایڈجیکٹیو کلازز ہیں۔ اللہ کے لیے یہ ایڈجیکٹیوز کی حیثیت سے اس کی وضاحت، اس کی نعت، اس کے صفات کے طور پر، اس کے بدل کے طور پر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ، معلوم یہ ہوا کہ اصل جان تو اس کی الحمدللہ ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ اس کلمے کی جو شان ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ میں پہچان لیجئے۔ یہ ترمذی کی 2 روایات ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ ولا الہ الا اللہ لیس لہا دون اللہ حجاب حتی تخلص الیہ۔
دوسری روایت ہے وعن رجل من بنی سلیم، اس کے الفاظ کیا ہیں کہ حضور نے فرمایا التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض۔ ان میں تین چیزوں کا ذکر ہوا ہے دونوں حدیثوں میں، تسبیح، تحمید، لیکن تیسری چیز مختلف ہے ان دونوں حدیثوں میں۔ ایک میں ہے تحلیل لا الہ الا اللہ اور ایک میں ہے تکبیر۔ دیکھیے یہ چار ہیں در حقیقت الفاظ، تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ۔ یہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ معرفت کے خزانے ہیں، لیکن ان دونوں حدیثوں میں جو قدر مشترک ہے وہ الفاظ ہیں التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ کون سے میزان؟ یہ میزان معرفت ہے۔ عقلی طور پر اس کو یوں سمجھیے کہ دین کی اساس اور جڑ ہے ایمان، ہر شخص جانتا ہے۔ ایمان کی جان ہے ایمان باللہ، اس کی اساس اللہ کی معرفت، اور اللہ کی کل معرفت جو انسان کو حاصل ہو سکتی ہے اس کا ایک سلبی پہلو ہے اور ایک ایجابی پہلو ہے، ایک منفی پہلو ہے، ایک مثبت پہلو ہے، ایک ہی تصویر کے دو رخ۔ یہ کل معرفت ہے جو اللہ کی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک تسبیح و تنزیہ ہے، اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے، مبرہ۔ یہ ہے منفی رخ، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی ضعف نہیں، کوئی احتیاج نہیں، ہر عیب، ہر نقص، ہر ضعف، ہر احتیاج سے بالا، عرفہ، منزہ، مبرہ۔ یہ تسبیح ہے سبحان اللہ کے معنی یہ ہے، لیکن یہ منفی ہے، اسی لیے نصف المیزان تو کہہ دیا، لیکن وہ کہ جس سے میزان پر ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ الحمدللہ ہے، یہ تو تملأ ما بین السماء والارض، آسمانوں اور زمین کے مابین کل فضا کو پر کر دینے والا کلمہ ہے۔ یہ اسی کا در حقیقت مثبت رخ ہے۔ کل صفات جمال و کمال کا مرقع کامل اللہ ہے، ہر خیر، ہر خوبی، ہر کمال اس میں بتمام و کمال موجود ہے۔ یہ ہے الحمدللہ۔ تو التسبیح نصف المیزان، معرفت خداوندی کا نصف تسبیح ہے، اور اس کی تکمیل والحمدللہ تملؤہ، اس کے سوا ہم اللہ کے بارے میں اور کچھ نہیں جان سکتے۔ تمام صفات کمال اس میں بتمام و کمال موجود ہے۔ قدرت ہے تو وہ علی کل شیء قدیر ہے، علم ہے تو وہ بکل شیء علیم ہے، حیات ہے تو وہ الحی ہے، اس کی حیات بھی وہ ہے جو ہر ضعف سے مبرہ، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے، نہ اسے پینے کی ضرورت ہے، کوئی ہوائی ضروریہ اسے لاحق نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ارادہ ہے تو فعال لما یرید، اس کا ارادہ ایسا کامل ہے جو چاہے کر گزرے۔ جس بھی صفت کمال کا آپ تصور کریں گے وہ اس کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے۔ اسے آپ اومنیشینٹ، اومنی پوٹنٹ، اومنی پریزنٹ، یہ الفاظ ہے، آپ کو ہر جگہ پر یہی تصورات ملیں گے۔ اس کے سوا آپ اور کیا جانیں گے اللہ کے بارے میں؟ اس کی ذات ہمارے احساس سے، ادراک سے ما وراء، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے مکتوبات میں یہ الفاظ بکثرت استعمال کرتے ہیں، ذات باری تعالی وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ اس کو تو سمجھ لو کہ وہ تمہارے فہم کی جو بات اور ہے، تمہارے تصور کی بات اور ہے، تمہارے تخیل کی بات اور ہے، تمہارے وہم سے بھی ماورا ہے۔ البتہ یہ کہ اس کو جانو گے تو کیا؟ التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ، یہ کل میزان ہے، میزان معرفت۔ اب اس میں نوٹ کیجئے الحمدللہ،
اس میں گویا کہ کل حمد، جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اور حمد جمع ہے کم سے کم دو چیزوں کا، شکر اور ثنا۔ تینوں الفاظ عربی کے ہیں۔ ہم اردو میں ثنا کا مفہوم ادا کرنے کے لیے لفظ تعریف استعمال کرتے ہیں۔ اگر اردو کے انداز میں بیان کریں گے تو حمد کے معنی ہے شکر اور تعریف، تمام تعریفیں اور کل شکر سزاوار ہے اللہ کو۔ اللہ ہی حقیقتاً مستحق بھی ہے، لام استحقاق، اور وہی فی الواقع مالک بھی ہے، اس لیے کہ جو صفات ہیں جو اسے قابل حمد بناتی ہیں وہ اس کی اپنی ملکیت ہے، لہذا لام تملیک کہیں یا لام استحقاق کہیں دونوں صحیح ہیں۔ در حقیقت اس میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ، اصل جو اس کا نیوکلیس ہے وہ شکر ہے۔ البتہ حمد میں اور شکر میں فرق کیا ہے؟ شکر انسان کرتا ہے کسی کے ایسے احسان اور انعام پر کہ جس سے اس کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو، جس سے اسے کوئی فائدہ پہنچا ہو۔ میری کوئی ضرورت تھی، آپ نے پوری کر دی، میں شکر کروں گا، شکریہ ادا کروں گا۔ مجھے کوئی تکلیف لاحق تھی، آپ نے اس کو رفع کیا، میں آپ کا شکر ادا کروں گا۔ اور تعریف یا ثنا تمام محاسن پر ہوگی، جو بھی حسن ہے، پھول کا حسن ہے، ہم اس کی تعریف کریں گے، کیا عمدہ پھول ہے۔ البتہ یہ کہ یہ جو دو چیزوں کو میں نے علیحدہ علیحدہ کیا ہے، یہ جتنا آدمی کانشسنس اور شعور کی نچلی سطح پر ہوگا یہ دونوں چیزیں علیحدہ رہیں گی۔ جیسے جیسے شعور کی سطح بلند ہوتی ہے دونوں چیزیں ایک ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ انسان کے اصل میں احساس کے لطیف ہونے کی بات ہے۔ پھول کو دیکھ کر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اس سے کیا ملا۔ آپ کے احساسات لطیفہ کو ایک جلا حاصل ہوتی ہے جب آپ پھول کو دیکھتے ہیں۔ یہ تو ہر شخص محسوس